نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں، ہماری جو سیریز چل رہی تھی اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے سابقون الاولون میں ہونے کے لیے کہ اللہ ہمیں نیکی کے ہر موقع میں آگے بڑھنے والا بنا دینا، ہر موقع میں متقین کے امام ہمیں بنانا، یا اللہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والا بنانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 4th پارٹ کریں گے اپنی سیریز کا۔ مجھے کفن میں مکمل طور پر بند کر دیا گیا اور کہیں سے کوئی ایک حصہ بھی ننگا نہیں رہ گیا۔ مجھے یاد ہے زندگی میں جب مکمل کور کرنے کو مجھے کہا جاتا تھا تو میں کہتی تھی لو اب عبایا پہن لیا تو کپڑے کیسے نظر آئیں گے، پھر فائدہ کیا اتنے قیمتی کپڑے بنانے کا۔ صرف کپڑوں کی ذرا سی شو کے لیے میں نے اللہ کے حکم کو جانتے ہوئے بھی کئی بار توڑا۔ اب بھی تو دیکھو، سفید چادروں میں سر سے پیر تک ڈھکی ہوئی ہوں۔ اب کیا شو ہے میری، اور کہاں کی شو ہے؟ ہمیشہ کے لیے اب یہی ایک لباس ہے۔ کہاں گئے میرے شوخ رنگوں والے لباس، بھاری کاموں والے لباس، نت نئے ڈیزائنز والے لباس اور ڈیزائنر جوڑے جن کو پہن کے میری چال ڈھالی بدل جایا کرتی تھی، اور جن کو دکھانے کی خاطر میں اللہ کے حکم کو خاطر میں نہیں لاتی تھی، پرواہ نہیں کرتی تھی۔ میں اتنی تعویلیں زندگی میں دیا کرتی تھی جی نظروں کی شرم ہونی چاہیے، میں تو لوز ہی پہنتی ہوں، اب اتنا بھی کیا۔ یہ وہ سب باتیں ہیں جو میں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہا کرتی تھی۔ اب کیوں مجھے نہیں سوجھ رہی وہ باتیں؟ آنکھ بند ہوتے ہی کیا مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا؟ کیا مجھے اسی کا انتظار تھا؟ میں تو اتنی تعویلیں دیا کرتی تھی، اتنے ایکسکیوزز تھے، اب تو میں ایک بھی ایکسکیوز نہیں دے رہی، الٹا میرا اپنا آپ مجھے ملامت کیے جا رہا ہے۔ میں اپنی دوستوں کو الزام نہیں دے سکتی جن کو امپریس کرنے کے لیے میں خوبصورت لباس پہن کے باہر نکلتی، مکسڈ گیدرنگز میں اتراتی پھرتی تھی۔ میں اس میں اپنی دوستوں کو کچھ نہیں کہوں گی، میں خود ہی قصوروار ہوں۔ میری کزن رخشی آپا جو عمر میں ہم سے کافی بڑی تھی، اکثر مجھے سمجھایا کرتی تھی بیٹا ایسے مت نکلا کرو، خود کو کور کرو، بڑی چادر لے لو، عبایا پہن لو۔ اور میں جھٹ سے کہتی آپا عبایا والی کون سی اچھی ہیں، عبایا پہن کے اگر یہ کام کرنی ہے تو عبایا کا کیا فائدہ، عبایا پہن کے وہ بھی میک اپ کر کے نکلتی ہیں، بڑی خوبصورت بن کے چلتی ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ وہ کون سا اپنے حسن کو چھپا رہی ہیں؟ میرے پاس 100 طرح کے بہانے تھے۔ کبھی ان کی باتوں سے تنگ آ کے کہتی تھی اچھا کر لوں گی نا، اور کبھی ان کی باتیں واقعی میرے دل کو بھی لگتی تھی، مگر پھر اپنے فرینڈ سرکل میں جاتی تو ان میں ان رہنے کے لیے اس ارادے کو جھٹک دیا کرتی تھی۔ کبھی آپا کہتی تھی مرنے کے بعد روح جسم کو ملامت کرتی ہے، برا بھلا کہتی ہے کہ تیری وجہ سے آج میری شامت آئی ہوئی ہے، تو نے یہ کیا، اور جسم روح کو ملامت کرتا ہے۔
یہ بات اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ کیسے میں خود کو ملامت کر رہی ہوں اس جسم کی وجہ سے. اس کو جو بننے سنورنے اور خوبصورت لگنے کا اور پھر اس خوبصورتی کی نمائش کرنے کا جو شوق تھا، اس نے مجھے برباد کر دیا. مجھے ایک آواز آ رہی ہے، بھائی جان اور ماموں کو بلایا جا رہا ہے. تمام خواتین بھی جمع ہو گئی ہیں اور بڑی احتیاط سے میرے کفن سے اٹھا کے مجھے تابوت میں رکھا جا رہا ہے. مجھے اس میں رکھنے کے بعد اس تابوت کا منہ ایک لکڑی کے تختے سے بند کر دیا گیا. کیلوں کے ٹھوکنے کی آواز صاف سنائی دے رہی ہے. اٹھانے والے اب میری سواری اٹھا کر لے جا رہے ہیں. کافی دیر ہو چکی ہے، کہیں جاتے ہی جا رہے ہیں. آخر مجھے کسی ایسی جگہ لا کے رکھ دیا گیا جہاں بہت ساری ملی جلی آوازیں آ رہی ہیں، بہت سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کون کیا کہہ رہا ہے. اتنے میں ایک آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اذان کی آواز. یہ تو ہماری مسجد کی آواز ہے. اقامہ دیا جا رہا ہے. میں اکثر اپنے شوہر کے ساتھ یہاں نماز کے لیے آیا کرتی تھی، لیکن آج میں صف میں کھڑے ہونے کی بجائے یہاں پڑی ہوں. دیکھو یہ لوگ اس وقت نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہوں گے اور میں نماز نہیں پڑھ سکتی. مجھ پر اب نماز فرض ہی نہیں اور نہ ہی کبھی آئندہ ہوگی، اور نہ ہی کوئی بھی عبادت میرے اوپر فرض ہوگی، اس لیے کہ اب میرا نماز پڑھنے کا ٹائم ختم ہو چکا. اب تو مجھ پہ نماز پڑھی جا رہی ہے. آج کے بعد نہ کوئی قیام، نہ کوئی رکوع اور نہ کوئی سجدہ، کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا. کیا یہ صرف زندگی کے لیے ہی تھا؟ اگر یہ بات مجھے پہلے سمجھ میں آ جاتی تو میں اپنی نماز بہت اچھی طرح پڑھا کرتی. میں نے تو اس طرح سے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. نماز تو باقاعدگی سے پڑھتی تھی، مگر اس کی کبھی کوئی قدر نہیں جانی تھی. اور ہم تو لوگ ہی ایسے ہیں جو نعمت کی قدر تب جانتے ہیں جب نعمت چھن جاتی ہے. نماز کتنی بڑی نعمت تھی کہ انسان اس کو ادا کر سکے. آخری نماز میں نے گھر میں پڑھی تھی، مگر وہ بھی کیسی پڑھی، اس قدر تیزی سے، کیونکہ مجھے تیار ہونا تھا شادی میں جانے کے لیے. اور اس وقت مجھے وہ نماز اتنی بھاری لگ رہی تھی، اور یہ خیال بھی آیا تھا کہ چلو چھوڑو، قضا کر کے بعد میں پڑھ لوں گی. مگر شکر ہے درس میں سنی ہوئی ایک بات ذہن میں آ گئی کہ جو جان بوجھ کے ایک نماز بھی چھوڑ دیتا ہے وہ اپنے لیے ایک حقب جہنم میں جلا لیتا ہے. اور درس والی آپا نے بتایا تھا ایک حقب تو کئی سالوں پہ محیط ہوتا ہے. یہ بات اس وقت مجھے کام آ گئی تھی اور میں نے جیسے تیسے نماز ادا کر لی تھی. مگر افسوس تو اس بات کا ہے کہ اتنی جلدی جلدی پڑھی. جو نماز میری بہترین نماز ہونی چاہیے تھی وہی میری سب سے نکمی نماز تھی. جدھر جانے کی جلدی تھی، جس کے لیے میں نے اپنی نماز خراب کی، کیا معلوم تھا کہ وہاں پہنچنے سے پہلے میں اللہ کے پاس پہنچ جاؤں گی. اور اس کے بعد عشاء کی نماز بھی میرے گھر پہ ہوتے ہوئے ہی ہو گئی تھی، مگر چونکہ میں میک اپ کر چکی تھی تو سوچا تھا آ کے پڑھ لوں گی.
اگر وہ نماز اس وقت ادا کر لی ہوتی تو ایک اور فرض ادا کرنے کا اجر میرے اعمال نامے میں لکھ لیا جاتا۔ آج یہ لوگ مجھے کتنے خوش نصیب لگ رہے ہیں جو اس وقت امام کے پیچھے جمع ہو رہے ہیں، یہ نماز پڑھ سکتے ہیں اور میں نہیں پڑھ سکتی۔ میرے لیے عمل کا ہر دروازہ بند ہو چکا ہے۔ یہ نماز آج مجھے کتنی پیاری لگ رہی ہے، کاش زندگی میں بھی اتنی محبوب ہوتی، مگر زندگی میں تو یہ حال تھا کہ اذان ہو جاتی اور میرا ڈرامہ چل رہا ہوتا تو سخت مصیبت میں نماز جلدی جلدی پڑھتی کہ اشتہار ختم ہو جانے سے پہلے میری نماز ختم ہو جائے اور ڈرامے کا ایک سین بھی نہ رہ جائے۔ کسی شادی یا پارٹی پر گئے ہوتے تو نماز ایک چیلنج بن جاتی تھی، نیل پالش اور اتنے خوبصورت میک اپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور جب گھر آ کے پڑھتی تو نیند کا غلبہ اتنا ہوتا کہ نماز میں کیا پڑھ رہی ہوں کیا نہیں پڑھ رہی کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ لیٹ نائٹ پارٹیز کیسی ہوتی تھی کہ واپس آ کے تھکاوٹ الگ ہوتی، نیند کا غلبہ اتنا ہوتا کہ نماز کے لیے کوئی خشوع باقی نہ رہتا، اور دماغ میں وہی باتیں وہی گپ شپ وہی کہہ کے چل رہے ہوتے جو پارٹی کے دوران ہم بے فکری سے مارتے تھے۔ کبھی کبھی تو کسی کی بات نماز میں یاد آ جاتی تو میں نماز میں ہی مسکرانے لگتی، اور کبھی کسی کا چپتا ہوا جملہ یاد آ جاتا تو نماز میں ہی دکھی ہو جاتی۔ آج سوچ رہی ہوں ایسی نمازوں کا حساب کیسے دوں گی؟ کیا ایسی نمازیں قبول بھی ہوں گی؟ لوگوں، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ نماز کتنی قیمتی چیز ہے۔ لوگوں، اس کی قدر کرو، پتہ نہیں ہے تمہیں کہ تم میں سے کس کی یہ آخری نماز ہو۔ مت سوچو اپنے کام کا، کاروبار کا، بچوں کا، گھروں کا۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت تمہارے گھر، تمہارے کام، کاروبار، تمہاری دوسری مشغولیات سے زیادہ تمہاری موت تم سے قریب ہو۔ اگر اس وقت مجھے آواز مل جائے تو میں ان سب لوگوں کو چیخ چیخ کر یہ بات بیان کروں۔ دیکھ لو، شاید اللہ نے میری سن لی۔ امام صاحب یہی بات لوگوں سے کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ایسے نماز پڑھو جیسے یہ تمہاری آخری نماز ہو۔ ہاں، مجھے یاد آ گیا، میں اس وقت مسجد میں ہوتی تھی، امام صاحب جب یہ بات کہتے تھے، مگر میں تو کسی اور سوچ میں ہی ہوا کرتی تھی۔ میں نے بھی تو کئی بار یہ جملہ سنا تھا اپنے ان کانوں سے، مگر کہاں میں توجہ دیتی تھی۔ کبھی دوپٹہ فکس کر رہی ہوتی، کبھی فون کی بیل بند کر رہی ہوتی، کبھی آخری میسیجز فون پہ چیک کر رہی ہوتی تھی، اور کبھی ادھر ادھر نظریں گھما کے دیکھ رہی ہوتی تھی کہ کون کون جاننے والا آیا ہوا ہے۔ کہاں میں امام صاحب کی ان باتوں کو اہمیت دیتی تھی۔ وہ کہتے تھے اور ہمیشہ کہتے ہی رہتے تھے، یہ تو ان کی عادت سی تھی۔ مجھے آج ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ جملہ میں نے پہلی بار سنا ہے، یا شاید پہلی بار غور سے سنا ہے، یا پہلی بار شاید مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ یہی تو سب سے ضروری بات ہے نماز میں یاد رکھنے کی، اور یہی تو دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ پتہ نہیں اگلی نماز نصیب ہو یا نہ ہو، موت تم سے اتنی قریب ہے۔ نماز شروع ہو چکی ہے اور امام صاحب کی تکبیر مسجد میں گونج رہی ہے، اور میری حسرتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔
میں جب ان کے پیچھے کھڑی ہوتی تھی کیوں نہیں توجہ سے سنتی تھی، کیوں نہیں خشوع سے نماز پڑھتی تھی، کیوں نہیں اس وقت اپنی موت کو سامنے رکھ کے نماز ادا کرتی تھی۔ اس وقت لوگ اونچی آواز میں آمین کہا کرتے تھے اور میں خیالوں میں ہی کہیں آمین کہتی تھی۔ آج میں ایک آمین کہنے سے بھی محروم ہوں۔ اب کہوں بھی تو کس بات پہ کہوں؟ ہدایت کی ضرورت تو دنیا میں تھی، وہاں جو ہدایت پا گیا، وہاں جو صراط مستقیم پہ چل دیا، وہ خوش نصیب ہے۔ میرے لیے تو ہدایت پانے کا وقت ختم ہو گیا۔ صراط مستقیم پہ چلنا یا نہ چلنا اب میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میرے تو رزلٹ کا ٹائم آ چکا ہے، میری ہدایت کا وقت ختم۔ میں کن چیزوں پہ خوش ہوا کرتی تھی جو فنا ہونے والی تھی، اور لمبی پلاننگز میں مشغول رہتی تھی۔ کتنی حماقت تھی، خواب کو حقیقت سمجھ بیٹھی تھی۔ آگے کے اتنے سارے پروگرام بنانے میں لگی رہتی تھی، اور یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ موت میرے سر پہ کھڑی ہے۔ ہدایت کو اب کیا تلاش کر رہی ہوں، ہدایت کے لیے اب کیا تمنا کر رہی ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم پہ اب آمین کہنے کے لیے میں کیوں اتنی بے چین ہوں؟ یہ چانس تو مجھے ملا تھا، مگر میں نے خود گنوا دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور زندگی میں تو کبھی مجھے ایسا شوق نہیں تھا کہ ہدایت پانے کا شوق ہو، ہدایت پہ چلنے کا شوق ہو۔ اب اچانک سے یہ شوق پیدا ہو گیا۔ اس وقت تو مجھے ہدایت کا سوچنے کی فرصت بھی نہ تھی۔ کچھ کر لیا، کچھ چھوڑ دیا، نہ پوری ادھر تھی نہ پوری ادھر تھی۔ ہدایت کا کب سوچتی؟ کپڑوں، فیشن، پارٹی، سہیلیوں سے فرصت ملتی تو کبھی سوچتی۔ اے دنیا، تیرا دھوکہ کتنا بڑا ہے کہ انسان اپنی ہمیشہ کی زندگی بھی تیرے پیچھے داؤ میں لگا بیٹھتا ہے۔ اور جب تجھے چھوڑ کے رب کی طرف روانگی ہوتی ہے تب ہوش آتا ہے، لیکن تب تک انسان سب کچھ ہار چکا ہوتا ہے، اس کے ہاتھوں میں کچھ بھی باقی نہیں ہوتا۔ اس نے زندگی تو داؤ پہ لگا دی، اب کیا رہ گیا؟ میں کتنی بدلی بدلی باتیں کر رہی ہوں۔ یہ تو وہی باتیں ہیں جو آپا کیا کرتی تھی۔ میں حیران ہوں آج میں کیوں کر رہی ہوں؟ وہی باتیں آج میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ فرق بس اتنا ہے کہ آپا ان باتوں کو زندگی میں ہی جان چکی تھی، ان کو زندگی میں شعور مل چکا تھا، اور مجھے زندگی ہارنے کے بعد ملا ہے۔ لوگ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، امام کے سلام پھیرنے کی آواز کے ساتھ ہی باتوں کی آوازیں آنے لگی ہیں۔ اور لوگوں ذکر تو کر لو، لوگوں آیت الکرسی تو پڑھ لو، لوگوں تسبیحات تو مکمل کر لو۔ میں یہ تسبیحات باقاعدگی سے کیا کرتی تھی، اور آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے زندگی میں جتنی باتیں کی تھی ان سب کو جمع کر لیا جائے تو یہ تسبیحات ان میں مجھے سب سے زیادہ پیاری ہیں۔ یہی سب سے اچھی چیز تھی جو میں نے کہی۔ امی شروع سے ہی ہمیں نماز اور تسبیحات وغیرہ کا بہت زور دیتی تھی، ہمیں ایسی عادت ڈال دی تھی نماز کی کہ ہماری گٹھی میں پڑ گئی تھی۔ امی زیادہ دین تو نہیں جانتی تھی، مگر رسمی دینداری کے سارے کاموں کی پابند تھی۔ انہوں نے ڈنڈا پکڑ کے ہم سے یہ
پابندی کروائی تھی، ورنہ آج میں نماز کے بھی بغیر ہوتی۔ مائک پہ امام صاحب میرا نام لے رہے ہیں۔ ایک سسٹر ہیں، اب ہم ان کا جنازہ پڑھیں گے۔ ہماری مسجد میں آیا کرتی تھی اور مسئلے مسائل پوچھا کرتی تھی۔ ان کی یہ بات سن کے میرے دل سے پکار اٹھی، یا اللہ تو امام صاحب کی یہ گواہی میرے حق میں قبول کر لینا کہ میں واقعی مسجد آیا کرتی تھی۔ آج مجھ پہ نماز پڑھی جانے والی ہے۔ آج میری رخصتی ہے۔ ایک رخصتی اس دن ہوئی تھی جب میں ماں باپ کے گھر سے سسرال چلی گئی تھی، اور ایک رخصتی آج ہے جب میں دنیا سے آخرت کی طرف جا رہی ہوں۔ مگر پہلی رخصتی کے لیے ہم نے سال ہر سال کی تیاری کی تھی۔ شادی سے سال پہلے تو یہ حال تھا کہ نہ دن کا ہوش نہ رات کا، نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا، بس بازار، درزی، ادھر ادھر بھاگ دوڑ، اس میں ہلکان ہو چکے تھے۔ ایسی تیاری کر رہے تھے جیسے شادی کے بعد کبھی بازار نہیں کھلیں گے، جیسے آج ہی خرید لو سب کچھ، جیسے اس کے بعد کبھی کوئی کپڑا نہیں بنانا۔ اس رخصتی کے لیے تو میں نے اتنی تیاری کی، اور اس رخصتی کے لیے میں نے ایک دن کی بھی تیاری نہیں کی۔ میری تو پلاننگ کا بھی دور دور تک یہ حصہ نہیں تھا جس سے میں آج گزر رہی ہوں۔ چھوٹی سی زندگی کی رخصتی کے لیے اتنی زبردست، اتنی شاندار تیاری، اور ہمیشہ کی رخصتی کے لیے کوئی بھی تیاری نہیں۔ کس کو الزام دوں، کس پہ انگلی اٹھاؤں؟ دنیا سے جو رخصتی ہوئی تھی اس کے بعد تو بازار بھی کھلے تھے اور بہت سارے موقع بھی تھے چیزیں اور بنانے کے، لیکن اس رخصتی کے بعد تو عمل کا بازار بند ہو جانا تھا، اور کبھی بھی کوئی نیکی خریدی نہیں جا سکتی تھی۔ پھر بھی میں نے اس کا خیال نہیں کیا جتنا میں اپنی سکن کا، اپنی ایجنگ کا، اپنے رنکلز کا خیال کرتی تھی۔ دن میں 100 دفعہ تو آئینہ دیکھ لیتی تھی، اپنی سکن کا جائزہ لیتی رہتی تھی۔ اتنی فکر اگر میں نے آج کے دن کی ہوتی تو ایسی حسرتیں نہ ہوتی۔ تب تو میں اللہ کے اولیاء میں شامل ہو چکی ہوتی، اور فرشتے غسل دینے میں مجھے الٹتے پلٹتے اور میرے جنازے میں شریک ہوتے، مگر کہاں ایسا ہوش تھا مجھے۔ نماز جنازہ کی تکبیر کہی گئی ہے، مگر ہائے مجھے خیال آیا میرے تو جاننے والوں میں سوائے چند دیکھ کے کسی کو بھی میت کی بخشش کی دعا ہی نہیں آتی۔ ہائے لوگو، آج تو مجھے سب سے زیادہ دعا کی ضرورت ہے، اور تم لوگ دعا ہی کرنا نہیں جانتے۔ میری دوستوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ جنازہ پڑھنا کیسے ہے، دعا کرنی تو دور کی بات ہے۔ آج جب میں ان کی دعاؤں کی محتاج ہوں تو کیا پورے مجمع میں ایک آدھ کے سوا کوئی مجھے دعا دینے والا نہیں ہے؟ دوسری دفعہ پھر تکبیر کہی گئی۔ یہ آواز تو جانی پہچانی لگتی ہے، یہ تو میرے بھائی جان کی آواز ہے۔
مرنے کے بعد سے اب تک یہ پہلی بار ہے جب مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر میں زندہ ہوتی تو خوشی سے میرے آنسو بہہ پڑتے، اس لیے کہ میرا بھائی میری نماز جنازہ پڑھا رہا ہے۔ بھائی جان جس طرح تڑپ کے میرے لیے دعا کریں گے کوئی نہیں کر سکتا۔ امام صاحب جتنی بھی دعا دل سے کرتے مگر میرے لیے کبھی بھی وہ درد نہیں پیدا کر سکتے تھے۔ بھائی جان نے دوبارہ تکبیر کہی اور ساتھ ان کی سسکیوں کی آواز مجھے آنے لگی۔ شکر ہے کہ مجھے ایسا بھائی ملا جو دین کا علم رکھتا تھا، جو دعائیں جانتا تھا، جو جنازہ پڑھنا جانتا تھا۔ میرا بیٹا بھی تو 13-14 سال کا ہو چکا تھا، اگر اس کو سکھایا ہوتا، اس کو میں نے اس دن کے لیے تیار کیا ہوتا کہ جب تمہاری ماں دنیا سے جائے گی تو تم نے اس کا جنازہ پڑھانا ہے، اس کو دعائیں سکھائی ہوتی، اس کو طریقہ سکھایا ہوتا، تو وہ تو شاید بھائی جان سے بھی زیادہ تڑپ کے میرے لیے دعا کرتا، کیونکہ وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ جنازے کی نماز مکمل ہوئی اور بہت سی آوازیں میرے قریب آنے لگی۔ میرے تابوت کے اوپر کا تختہ، اس پہ لگی ہوئی کیلوں کو نکالا جا رہا ہے اور تختہ اٹھایا گیا ہے۔ بہت ساری روشنیاں بندر آنے لگی اور میرے چہرے سے چادر ہٹائی گئی ہے۔ بہت سی آوازوں کے بیچ میں مجھے احمد کی ہچکیوں کی آواز صاف سنائی دے رہی ہے۔ میں احمد کے رونے کو بھی پہچانتی ہوں، وہ کبھی کسی کے آگے نہیں روتے تھے، البتہ کبھی کبھار میں ان کو دعا کرتے ہوئے روتا ہوا دیکھتی تھی۔ چھوٹو کی آواز بھی آ رہی ہے، شاید وہ بھی اپنے ابو کے ساتھ کھڑا ہے۔ پھر احمد کے دوست کی آواز آئی، وہ کہہ رہا ہے احمد بس کر، تیری طبیعت پہلے ہی زیادہ اچھی نہیں ہے، اب جانے دے، دیر ہو رہی ہے۔ اس کے یہ کہنے کے بعد احمد کی آواز تو دور ہو گئی مگر بے شمار خواتین کی آوازیں آنے لگی، لگ رہا تھا سب امٹ کے آ گئی ہیں آج مجھے دیکھنے کے لیے۔ میں تو زندگی میں میک اپ کے بغیر کسی کے سامنے نہیں جایا کرتی تھی کہ بری لگوں گی، مگر آج دیکھو نہ کوئی میک اپ ہے، نہ کوئی بناؤ سنگھار ہے۔ آج تو اچھا وہی لگے گا جسے اللہ نیکی کا نور عطا فرما دے، وہ حسن جو نیکی کی وجہ سے چہرے پر آتا ہے، آج اسی کا چہرہ چمکے گا۔ اور میں اسے چھوڑ کے بناوٹی سنگھار کی تلاش میں ہمیشہ رہی۔ میں کس قدر بھول میں تھی۔ یہاں تک آج کا ہمارا ایپیسوڈ مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارا یہ وقت جبکہ ہم اس کی طرف روانہ ہو رہے ہوں ایسا کر دینا کہ ہمیں کوئی حسرت نہ رہے، ہم وہ عمل کر کے جائیں یہاں سے کہ اپنے اللہ کو راضی کر سکیں، جس میں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک 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 و نتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔